ख़वातीन और हज़रात, राठौर प्रोडक्शन में आपको खुश आमदीद। शायकीन की दिलचस्पी और मशवरे हमारे लिए बहुत अहम हैं। आपकी दिलचस्पी ही हमारे चैनल की खूबसूरती है। खौफनाक कहानियों को सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि इसके ऑडियो इफ़ेक्ट आपको मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ कर सकें। और हाँ, अगर रात के वक्त आप कोई खौफनाक कहानी सुन रहे हैं तो पहले एक बार दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें ताकि कोई भी शैतानी वसवसा आपको तंग ना कर सके। राठौर प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिलीज़ में शेयर करें, अपनी आरा से ज़रूर मुत्तला करें, बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि नई आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। आइए आज की एक और खौफनाक कहानी सुनते हैं जिसे आपके लिए भेजी है लाहौर से नौशीन फराज ने। आसिफ ज़दा घर। दादी अम्मा फैसलाबाद में बहुत बड़ी हवेली में मुकीम थीं। वो बग़ैर किसी खौफ व ख़तर हवेली में टहलती रहती थीं। दादा जान फसलों के केमिकल छिड़काव वाली अद्वियात के लिए अक्सर 4-5 दिन कभी गुजरांवाला और कभी शेखुपुरा रह जाते थे। हवेली बहुत बड़ी थी जिसके आगे काफ़ी खूबसूरत दरख्तों का एक लॉन था और तरह तरह के दरख्त मौजूद थे। दिन में काम करने वाली नजमा अपना काम काज करके चली जाती, जबकि खान मोहम्मद खानू चौकीदार हवेली की गेट पर एक छोटे से कमरे में मौजूद रहता। एक दिन इमरान, शकील और शाइस्ता गर्मियों की छुट्टियों में दादा जान के घर पहुंच गए। दादा जान 3-4 दिन के लिए गए हुए थे। रात हुई तो दादी जान बातों बातों में बहुत खूबसूरत किस्से सुनाती रहती। एक दिन आधी रात को हवेली के कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी। दादी जान ने ऊपर से झांका तो कुत्ते पिंजरे में बंद थे, मगर बहुत बुरी तरह भौंक रहे थे। वो लालटेन उठाए एक छोटा डंडा हाथ में लिए नीचे उतर गईं। उतर कर लॉन में चली गईं। कुत्तों के करीब जाकर देखा, फिर इधर उधर देखने लगीं। फिर कहने लगीं, क्या हुआ है तुम लोगों को? किसको देख लिया है तुम लोगों ने? दादी जान अभी आगे बढ़ी ही थी कि पीछे खान मोहम्मद खानू आ गया। दादी जान ने खानू को देखकर कहा कि ये इस तरह बुरी तरह क्यों भौंक रहे हैं? यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। खानू दादी जान को देखकर कहता है, आप अंदर जाएं, मैं देख लेता हूँ। इसी तरह दूसरे दिन भी यही मामला हुआ। कुत्ते बहुत बुरी तरह भौंक रहे थे। दादी जान लालटेन लिए कुत्तों को चुप करवाती रहीं। चुप चुप हो जाओ, हुआ क्या है तुम लोगों को? लेकिन कुत्ते भौंकना बंद नहीं कर रहे थे। उनके भौंकनों में मजीद तेजी आ गई थी। फिर खान मोहम्मद निकल कर आता है और दादी जान से कहता है कि आप अंदर जाएं, मैं इनको देख लेता हूँ। खान मोहम्मद खानू चारों तरफ लॉन में चक्कर लगाता है और फिर वापस अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। तीसरे दिन भी वही किस्सा। आज दादी जान गुस्से में कुत्तों के पिंजरों पर लाठी मारती रही और गुस्सा करती रही। फिर दफातन उनकी नजर एक दरख्त पर पड़ी जहां एक अजीब सी मखलूक लटक रही थी। बाल लंबे, टांगे इतनी लंबी कि
درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر لٹک رہی تھی جبکہ پاؤں زمین میں لگ رہے تھے۔ دادی جان نے لالٹین کو اونچا کر کے دیکھنا چاہا تو وہ اڑ کر سامنے والی دیوار پر جا بیٹھی۔ دادی جان گھبرا کر پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ کون ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور پھر گھبرا کر خانو کو آواز دینے لگی، خانو خانو تم کہاں ہو؟ گھبراہٹ میں ان کے ہاتھوں سے لالٹین نیچے گر جاتی ہے جس سے سوکھے گھاس میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایسی آسیب زدہ شیطانی طاقتیں اکثر آگ کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ وہ اڑ کر بہت پیچھے والے درخت پر چلی جاتی ہے۔ دادی جان جلدی جلدی حویلی میں آ کر اپنے کمروں کے دروازے بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگتی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ بچے آئے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ دن میں اس نے خانو کو بلوا کر سارا قصہ سنایا۔ چوکیدار بھی حیران رہ گیا۔ دادی جان نے خانو سے کہا کہ رات کے وقت کمروں سے باہر مت نکلنا۔ پھر رات کا وقت، دادی جان ہم لوگوں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ ہم پھر سہم گئے۔ دادی جان گھبرا کر پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ باہر سے کوئی آواز نہ ملی۔ دادی جان پھر گھبرا کر کہنے لگی، میں پوچھتی ہوں کون ہو تم؟ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی، اماں میں خانو چوکیدار۔ دادی اماں اور ہم سارے بچے سہم گئے۔ دادی اماں دروازے کھولنے کے لیے آگے بڑھی تو ہم بچوں نے دادی اماں کو اشارتاً منع کیا، لیکن دادی اماں نے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھولا تو خانو چوکیدار کھڑا تھا اور کہنے لگا، اماں آپ نے میرا دروازہ بجایا ہے؟ دادی کہنے لگی، نہیں تو، اور میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم کمرے سے باہر مت آنا۔ خانو کہنے لگا، میں سمجھا آپ نے دروازہ بجایا ہے، شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ خانو کے جانے کے بعد کتوں کے پھر بھونکنے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ اب ان آوازوں میں ایک چھوٹے کتے کی بھی آواز شامل ہو گئی، جیسے وہ رو رہا ہو۔ بہت مشکل سے رات گزری تو خانو صبح ہی صبح دادی جان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اماں اگر آپ کہیں تو میں آج امام صاحب کو لے آؤں، مجھے یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دادی جان نے خانو کو گھبرایا ہوا دیکھا تو کہا، ٹھیک ہے، جا امام صاحب کو لے آ۔ خانو امام صاحب کو لے کر حویلی آیا۔ امام صاحب کچھ قرآن آیات پڑھ کر چاروں طرف دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک پانی کا گلاس منگوایا، پانی پر پھونک کر چاروں طرف اس پانی کو چھڑکا اور کہنے لگے، بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ لوگ مغرب کے بعد اپنے اپنے کمروں کے دروازے بند رکھیں فجر تک۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ بہت طاقتور مخلوق لگتی ہے۔ یہ کہہ کر امام صاحب چلے گئے۔ وہ رات شدید خوفناک گزری۔ رات ہوتے ہی کتے بھونکنے لگے۔ پھر اچانک کسی نے کتوں کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ دو بڑے کتے تو نکل کر بھاگ گئے، مگر دو کتے بہت بری طرح کچلے گئے۔ عجیب وحشت طاری ہو گئی۔ سب بچے سہم کر دادی اماں کو چمٹ گئے۔ کہنے لگے، دادی جان آج صبح ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ دادی انہیں سمجھانے لگی، مگر بچے ضد کرنے لگے۔ جیسے ہی صبح کا منظر ہوا، بچے نکل کر اسٹیشن کی طرف چل دیے۔
اسی دن دادا جان کی واپسی بھی ہو گئی۔ دادا جان جیسے ہی گھر پہنچے، دادی نے سارا ماجرا دادا جان کو سنایا تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اگلے گاؤں سے ایک عالم کو بلوایا۔ عالم نے آ کر پورے گھر کو دیکھا، پھر کچھ پڑھا، کتوں کو دیکھا جو کچلے گئے تھے، پھر کہنے لگے یہ کوئی بہت بڑی طاقتور مخلوق ہے جس نے یہاں بسیرا کر لیا ہے۔ بہرحال میں 3 دن یہاں پڑوں گا، چلا کاٹوں گا، امید ہے وہ چلی جائے گی۔ دادا جان نے عالم کو رہنے کے لیے ایک کمرہ کھول کر دیا۔ پہلی ہی رات، آدھی رات میں وہ مسلسل پڑھ رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دادا جان اور عالم گھبرا گئے۔ فوراً کھڑے ہو کر انہوں نے ایک کھڑکی سے باہر کی طرف جھانکا تو خوف کے مارے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عجیب سے کپکپاہٹ میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ باہر کیا دیکھتے ہیں کہ دادی جان کھڑی ہیں۔ دادی جان نے اپنے ہاتھ میں خانوں کی گردن پکڑ رکھی ہے اور وہ ہنس رہی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں یہاں سے چلی جاؤں گی؟ وہ بری طرح ہنسنے لگی۔ اندر سے دادی جان نے آ کر عالم اور دادا جان کو کانپتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دروازے کے باہر کھڑی دادی جان نے خانوں کی گردن کو دروازے کے اندر کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اگر ہو سکے تو یہ گھر فوراً چھوڑ دو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ صبح سویرے ہی دادا جان اور دادی جان ہمارے گھر لاہور تشریف لے آئے۔ دادی جان خانوں کو یاد کر کے آج بھی روتی ہیں۔ حاضرین محفل، کہانی سننے کے بعد اگر اپنی رائے سے نوازیں گے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ آپ اگر کوئی کہانی شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں ان باکس میں ضرور لکھیں۔ امید ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں اور فیملیز میں شیئر کریں گے۔ بیل آئیکن کو ضرور پش کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک آدم راٹھور کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔